أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات. نبوت کے ٹاپک پر ہم بول رہے تھے تو سلسلہ وار ہمارے توحید کے بعد نبوت کی بحث شروع ہوئی تھی. اب نبوت میں آگے السلام علیکم اور ہمارے مراحل چل رہے ہیں سب ٹاپکس. اس میں ایک ٹاپک تھا کہ ایک نبی کو کیسے پہچانا چاہیے. ٹھیک, نبی کی شناخت کے ہمارے پاس معیار کیا ہے. تو ہم نے کہا اس میں ایک چیز جو ہے وحی ہے. نبی وحی سے پہچانا جائے گا. تو دعوی نبوت کرے کہ میں نبی ہوں اور جناب علی وحی بھی اس کے پاس ہو. تو آپ کو معلوم ہے خدا تعالی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تمہاری طرح انسان ہوں یوحی الی, لیکن مجھ میں وحی ہے, آپ لوگ میں وحی نہیں ہے. یہ وحی کیا ہے؟ جو وحی کا دعویٰ کرے اور ثابت ہو جائے وہی نبی ہے. تو ہم یہ اس پہ بحث کر رہے تھے. اور یہ وحی قرآن ہے, یہ وحی احادیث ہے. ٹھیک ہے, اور یہی دین ہے, یہی لیجسلیشن ہے, یہی تشریع اور شریعت ہے. یہ ہم نے بحث کی ہے ابھی, ضرورت نبوت, امکان نبوت ہے نا, بحث کی ہم نے. اور اس میں ابھی یہ بحث چل رہی کہ وحی خود ہے کیا. یعنی ہمارے پاس حواس خمسہ ہے, 5 سینسیشنز, ہمارے پاس عقل ہے, تو نبی کے پاس بھی ہے علیہ السلام 5 حواس خمسہ اور عقل ہے. لیکن وحی ایسا پوٹینشل ہے, ایسا سورس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے جج کریں. یعنی ہم وحی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ کلام ہے, وہ میسیج ہے جو خدا اور نبی کے درمیان ہوتی ہے. دیکھیے یہ میسیج بہت کوئک ہوتی ہے, سریح اور چھپی ہوتی ہے کہ غیر نبی اس کو نہیں جان سکتا, نہ دیکھ سکتا. نمبر 1. اور چاہے مستقیم اسٹریٹ وے خدا اس نبی کے ساتھ اس سے کیا کرے, وحی بھیج دے, میسیج بھیج دے, یا اس کے ملائکہ کے ذریعے اس کو میسیج پہنچا دے, یا کسی اور چیز میں ایجاد کرے, مثلا صدا, آواز ایجاد کرے خدا کسی میں, جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں. زمین کسی چیز میں سے, آگ میں سے آواز آئی, وہ خدا نے ایجاد کی. یہ 3 طریقے میں نے بتائے. ان سے خدا رابطہ, ان 3 طریقوں سے. کون سا طریقہ ہے؟ مستقیم, یا ملائکہ کے ذریعے, یا کسی چیز میں ایجاد, آواز ایجاد کر کے کیا کرے, کنٹیکٹ کرے. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. اس کو ہم وحی بولتے. وحی ایسا پیغام ہے جو چھپا ہے, ہر نبی اور خدا جانتا ہے, اور سریح ہے, کوئک ہے, دوسرا بھی اس کو اطلاع اس پہ نہیں قائم کر سکتا. اور یا وہ کس طریقے سے ہوگا, وہ مستقیم خدا قلب رسول پر نازل کرے گا, اس کی روح پر, یا آواز ہوگی, یا کوئی فرشتہ آ جائے گا. لیکن یہ آواز کوئی اور
نہیں سنے گا. یہ میٹا فزیکل ہے. تو وہ فرشتہ دیکھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں امیر المومنین میں نے عرض کیا وہ دیکھ سکتے تھے. ان کا ذرا مسئلہ علیحدہ ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر اس درجے پر ہو تو آپ دیکھ سکتے. لیکن عموماً کی بات کر رہا ہوں میں کہ عمومی لوگ ایسا نہیں رکھتے. بس مسئلہ یہ ہے کہ نبی اگر ہمارے پاس اس وجہ سے ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں لیکن یوں ہے مجھ پر وحی نازل ہوئی. ویسے ہمارے مسلمین کہتے بھائی نبی ہماری جیسا ہے. ٹھیک ہے بس وحی ہے. بھائی وہی تو ہی سب کچھ ہے، ورنہ تم ایک ہی کیا ہو نیچے درجے کے. تمہارا درجہ جو اوپر جاتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ وحی کی کمالات، انسانی کامل، خدا کا جانشین اور خدا کے کاموں کا ایگزیکیوٹر مینیجر، اسی وحی کی وجہ سے. اور وحی حاصل نہیں کی جاتی، دی جاتی ہے. عجیب بات ہے. آپ جو بھی کرو وہی آپ کو نہیں ملے گی. وہی کا پوٹینشل عطا ہوتا ہے. ٹھیک، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے نبی اور غیر نبی میں. بس خود وحی جو میں نے بتایا اس کو وحی رسالی جو رسولوں کو ہوتی تھی اس کو ہم وحی بولتے ہیں. تو یہ وحی جو ہے اس الہام سے کیا اس کا فرق کیا ہے؟ الہام وحی ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں جو ہے نبی ہوتا ہے. الہام میں نبی ہوتا ہے جو ایڈریسی ہوتا ہے نبی کو، لیکن الہام میں نبی نہیں ہوتا. اور دوسرا ہے کہ الہام میں جس کو الہام ہوتا وہ نہیں دیکھتا. کس کو؟ اس ملائکہ کو نہیں فرشتے کو نہیں دیکھتا. اور تیسرا جو فرق ہے کہ الہام جس میں ہوتا ہے وہ الہام جو ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہاں سے یہ مجھے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. لیکن وحی میں نبی جانتا ہے یہ افاضہ کرنے والا کون ہے، اس کی علت اور کاز کون وہ جانتا ہے. فلسفی بنیادوں پر کہہ رہا ہوں. اس لیے کبھی ایک اور ہمارا ہے تحدیث محدثہ. ہاں ملائکہ بات کرے اس کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ لیکن وہ نبی نہ ہو تو وہ بھی یہی الہام ہی ہے. اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. اب کچھ الفاظ ہے جو آپ کو یہ وحی سمجھنے میں کام آ جائیں گے. مثلا آپ کو 5 سینسیشنز ہیں نا. آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو اور زبان سے ٹیسٹ کرتے ہو، ٹچ کرتے ہو، سونگھتے ہو. یہ 5 سینسیشنز. جب تک آنکھیں کان وغیرہ کھلے ہوں اور باہر کے ساتھ کیا ہو کنٹیکٹ ہو تب تک یہ آپ کا سینسیشن نالج ہے. یہ سینسیشنل نالج ہے. دیکھیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ علم حسی ہے، سینسیشن نالج ہے. میں نے آنکھ بند کی، یہ نالج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، فلسفی بنیادوں پر. آج میں عرض کروں کہ یہ ذرا مقدمات میں عرض کروں گا. پہلے آپ کو بتایا میں نے شاید یہ جو ہمارے کچھ گروپس ہیں، ہم وہی کی بات کر رہے ہیں نا. مسلم گروپس جو ہیں عقیدتی مذہبی لحاظ سے، حنابل جو حنبلی اور کرامتی ہے، صحیح. تو یہ گروپ کہتے ہیں کہ وحی کی حقیقت وہی حروف ہے، آواز جو ہے یہ آپ نکالتے یہ آواز ہے اور یہ خدا کی ذات میں موجود ہوتے ہیں اور خدا کی ذات میں ابداً اور قدیم ہے. لیکن قدیم والے عقیدہ کن کا ہے؟ حنابل کا ہے. حنابل احمد ابن حنبل کے ماننے والے امام ہے احمد ابن حنبل. لیکن کرامت یہ کہتے نہیں، وہ بھی ذات خدا میں ہے. ذات خدا میں یہ حروف تو وہ جناب علی حادث ہے.
لیکن ذات خدا میں ہے. یہ کنٹرڈکشن ہے. صحیح. یعنی حنابلہ یہاں تک بھی کہتے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس فرض کرے اس کے حروف سے کاغذ جلد غلاف ولاف یہ ذات خدا قدیم ہے, ہمیشہ قدیم ہے. یہ ان کا ایک نظریہ. اور وحی کو بس یہی سمجھتے. کیا سمجھتے؟ آواز ہے نا, اور حروف, آواز اور قدیم سمجھتے. یہ ان کے نزدیک. جیسے ہم ہیں ابھی بول رہے ہیں نا, ہم میری آواز پیغام ہے نا آپ کو مل رہا ہے, یا میں لکھ کے دوں گا تو وہ پیغام وہی ہے. میں نے کہا وہی کا ہے, وہی میسیج ہے خدا کی. کس کو؟ نبی کو. وہ میسیج کس صورت میں ہے؟ یہی نا بحث. اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے وہی جو ہم ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کیسے کرتے, آواز سے کرتے ہے نا, یا لکھ ریٹن ہے, یا مثلا ابھی مثلا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ہے. وہی بھی اسی طرح خدا اور نبی کے درمیان. صحیح. تو اس کے بعد جو ہمارے معتزلہ ہے اور امامیہ. معتزلہ اہل سنت آج کل تو نہیں ہے, اور شیعہ امامیہ وہ کہتے نہیں. یہ متکلمین کی بات کر رہا ہوں, فلاسفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. متکلمین الگ ہے ان کا اپروچ. وہ کہتے نہیں یہ جو وحی ہے وہ ہے کیا نام اس کا, خدا ایجاد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایجاد. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایجاد کیا, حروف وغیرہ آواز نکالی تو وہ سنتے ہیں, لیکن خدا ایجاد کرتا ہے. وحی اس طرح کی ہے. اگرچہ جو سیدھے قلب شیعوں کا عقیدہ کہ قلب رسول اللہ میں بھی آتے ہیں, وہاں ایجاد کی ضرورت, چونکہ 3 طریقے ہیں. 3 قرآن میں آئے نا. ایک ہے فرشتے کے ذریعے, ایک دوسرا ہے مستقیم اسٹریٹ, تیسرا کسی من ورائے حجاب. حجاب مراد یعنی مخلوق کے ذریعے ایجاد کر, مثلا آواز نکالی. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھا. یہ متکلمین کا اپروچ تھا. اور آپ کو معلوم ہے متکلمین کو چٹی نہیں ہے کس چیز پہ, کہ وہ وحی کی حقیقت بیان کرے. آپ اس کی ایگزسٹینشل یا مارفالوجیکل اکاؤنٹ آپ کو دے دے. انہوں نے یہ آسپیکٹ ان کے اس علم میں ہے ہی نہیں تھا, وہ کیسے بات کرتے. انہوں نے بحث کی ہے وحی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور وحی 2-3 اینگل سے انہوں نے بحث کی ہے. انہوں نے کہا کہ وحی جو ہے الفاظ کی صورت وحی قدیم ہے یا حادث ہے. وحی قدیم ہے یا حادث. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے تھا, حادث یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں. اس اینگل سے بحث کریں گے. اور جو الفاظ خدا اور نبی کے درمیان بحث میں وہ وحی ہے نا, وہ الفاظ کی صورت میں تھے یا آواز کی صورت میں تھا, اس پہ بحث کریں گے. اور تیسری جو اس میں انہوں نے کی بحث, جب کنٹیکٹ ہوتا تھا نبی کا کس کے ساتھ, خدا کے ساتھ, وہاں معارف نبی کو حاصل ہوتے تھے یا نہیں. یہ اینگلز ہے متکلمین کے جو اس اینگل سے بات کرتے ہیں. تو اس میں خود وحی کیا ہے, اس میں ان کی بحث ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو ٹولز چاہیے. میں ابھی ثابت کر دوں گا آپ کو. فلاسفہ بھی پریشان ہے وہ اس کو بیان کرنے. آپ مجھے بتائیں جو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے ہی نہیں, کرو گے کیا, اس کو کیسے بیان کرو گے؟ یعنی یہ نہ حس ہے نہ عقل ہے. ٹھیک, یہ ایسا سورس ہے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. آپ کیا انالائز کر رہے ہیں, کیا کرو گے؟ تو اس لیے بے بسی ہے, ہوا میں تیر. تو فلاسفہ نے یہ بحثیں کی ہوئی ہے. عرفا اب یہ ہے, انہوں نے ایک مقام ہے نورانی جو میں نے بتایا تھا. اس مقام نورانی میں خدای تبارک تعالیٰ فیض اقدس کہتے ہیں یا مقام اہدیت بولتے ہیں. ٹھیک, مقام اہدیت
ان کے نزدیک آیان ثابتہ ہے. پورے عالم جس کو بننا ہے اس کی صورتیں، اس کی ماہیت، مارفالوجیز، مثلا یہ ٹیبل ہے، اس کی بھی وہاں پر مارفالوجی موجود ہے اس فیض مقام اہلیت میں. تو لیکن وہ ذرا کس حالت میں ہوں گی، ٹھیک، اس طرح نہیں ہوں گی. پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے مقام میں، اس کو بولتے ہیں مقام فیض مقدس یا مقام واحدیت. مقام واحدیت، مقام واحدیت سے پھر وہ ٹرانسفر ہو جاتا، ٹرانزٹ آگے. انسان کامل مقام اسماء و صفات پر ہے. یہ عرفا کی نظر بتاؤں. انسان کامل میں نے جو بتایا، انسان جو ہے انسان کامل جانشین خدا ہے. کس چیز کا؟ اسماء و صفات کا. اسماء و صفات جو ہے وہ عالم سے پہلے ہے. اور آپ کو مانو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تھا؟ اول سے ہی تھا، مخلوق سے پہلے. تو بس وہ وہاں ہے نور ان کا. وہ اسی کو مقام اہدیت اسما میں وہ مقام اہدیت سے لے لیتے ہیں. کیا؟ سارا نالج جو بھی خدا نے فارورڈ کرنا ہو وہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں وہاں جہاں پر کثرت آ جاتی ہے. جہاں پر کثرت آ جاتی ہے وہ مقام فیض مقدس ہے یا مقام واحدیت بولتے، اس کو اہدیت بولتے. قل هو اللہ احد. اس اہدیت سے نکل آتے ہیں حقائق معارف. تو وہ مقام نورانی انسان کامل مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے. وہاں سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وحی لیتے ہیں کس سے؟ خدا سے، بصورت نور. بصورت نور کس مقام پہ؟ مقام نور میں، مقام اہدیت یا نور، ٹھیک. وہاں سے ٹرانزٹ کراتے بھی ارادہ الہی. رسول اللہ کا ارادہ نہیں چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا ارادہ چلے گا؟ خدا کا ارادہ. وہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جاتا فیض مقدس میں. فیض مقدس روح الامین جبرائیل کی صورت میں وہی روح جو رسول اللہ کی نازل ہوتی ہے دنیا میں اس کو ہینڈ اوور کرتے. کیا کرتے؟ اس کو ہینڈ اوور کرتے. پس وہی وہ پیغام جو خدا کی طرف سے نبی کو ملتا ہے، نورانی نبی کو، اس کو بولتے ہیں نبوت مطلقہ. کیا بولتے ہیں لوگ؟ نبوت مطلقہ. یعنی وہاں پر وہ ایبسلوٹ ہے. وہاں پر کوئی وہ جسم و روح و زمان و مکان یا مادہ وادہ نہیں ہے. وہ اس کی اتنی وہ ہے وجود کی وسعت کہ خدا کے وجود کی وسعت کے برابر. لیکن خدا بالذات ہے، یہ اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے وحی پہنچاتے ہیں نبوت مقیدہ. نبوت مقیدہ یعنی وہ سٹیج جب نبی اس عالم میں ہے، روح بندگی کر کے کمالات تک پہنچتی ہے اس فیض مقدس تک. وہاں فیض مقدس ملائکہ کی صورت میں نبی مطلق سے وحی لے کے اس کو ہینڈ اوور کرتے، تو وہ وحی آ جاتی. کلیئر ہوا؟ میرے خیال میں، میری اپنی نظر ہے، یہ بہترین نظر ہے اور بہت سارے ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے. وہ فلاسفہ بیچارے رہ جاتے. اور تجلی اس بیچ میں سنا ہے کہ مثلا سوچا تجلی اس معنی میں ہے کہ حلول کرنا خدا کا. نعوذ باللہ. اپنی جگہ ذات خدا ہے، صفات وہی ہے، اسما وہی ہے. ان کی خدا اپنے فیض کو آگے چلاتا ہے. فیض کو آگے وہ مخلوق بن جاتی ہے. کیا بن جاتی؟ جیسے ہم مخلوق ہے، ہم کہاں سے نکلے؟ خدا ہی کے ہے نا. انا للہ، ہم خدا ہی کے. ہمارا وجود اگر کوئی خدا سے نہیں ہے کسی اور سے تو شرک ہے، یہ کفر ہے. اور وہاں آپ کو کیا مشکل ہے؟ وہاں بھی جو تجلیہ ہوتی ہے مقام اسماء صفات وہ ٹرانزٹ ہو جاتی ہے آگے. لیکن وہ خدا نہیں، وہ مخلوق بنتی ہے، ممکن الوجود بنتی ہے. تو لیکن اس میں اتنے کمالات ہوتے ہیں، اتنے کمالات جیسے خدا کے ہوتے، لیکن خدا کے اپنی ذات کے ہیں.
मैं इस तरह कहूँ मिसाल अगर समझाने के लिए, मैग्नेट है हमारे पास, यहाँ मैंने आयरन पिन लाई, एक आयरन बार, इसको मैग्नेट के साथ लगाया, और एक पिन लाया, नेल लाया, एक की लाई, वो चिपकाई किसके साथ? आयरन के साथ, वो चिपकेगी? हाँ, आयरन में तो है ही नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, आयरन में तो है नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कैसे उसने चिपकाया? तो फिर वो खाली हो गया, मैग्नेट खाली हो गया। ये कब तक रहेगा मैग्नेट जैसा, या मैग्नेट बन गया? उसकी अपनी नहीं है। ये आपको यहाँ भी मिसाल दे, यही है मिसाल। ये कह रहे नहीं बस खुदा वहां से ड्रेन आउट हो गया, नौजुबिल्ला, कहाँ से? मैग्नेट से। अब आ गया किस में? आयरन में। ऐसे बकवास, ये हलूल यहाँ थोड़ी रिफ्लेक्शन है। खुदा अपनी जगह है, उसका इल्म अपनी जगह है, ज़ात अपनी जगह है, वजूब अपनी जगह है, और कमालात अपनी जगह है, खुद भी है और दूसरे को भी शेयर कराता है। इसको हम बोलते हैं, आप कैसे कुरान के कैसे वही के कायल है, कहते हैं कलामुल्लाह है। ज़ात खुदा है ये नहीं है, यहाँ भी है ये नहीं है। हाँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे में है ही नहीं है, है आप में भी आ गया, मेरे खोपड़ी खाली हो गई, खाली डब्बा हो गया। नहीं, मेरी खोपड़ी में इल्म बाकी है, कमी नहीं आई उसमें, तो फिर क्या ट्रांजिट किया मैंने? ये आलमी जिस्मानियत नहीं है कि एक जगह से अगर ट्रांजिट हो जाए तो वहां खाली हो जाएगी और दूसरी जगह स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये आलमे मलकूत है, आलमे मेटाफिजिकल है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये अच्छी नज़र है किनकी? हमारे उरफा की वही को समझाएं। इतना मेरे ख्याल में पहले काफ़ी है, फिर आप इसकी वजाहत में तो माशाल्लाह फुसूसुल हिकम पढ़ना पड़े, फतवात पढ़नी पड़े, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब जो हमने नुक्ते कहे किसके बारे में, कि पहले एक चीज़ बताऊं कि इंसान जो है कुरान में वही और फ़लसफ़े में वही फ़र्क करती है, उरफ़ा में वही फ़र्क करती है। आपके जो है रिलीजियस एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों के सामने फ़िलासफ़ी अलग, ये वही की डेफिनेशन अलग है। आप जो मैंने बताया उरफ़ा की, फ़िलासफ़र्स की अभी बताऊंगा। मैंने अभी सिलेक्ट किया आज इंशाल्लाह जो हमारे पास तकरीबन 3 किस्म की फ़िलासफ़ीज़ है मुस्लिम फ़िलासफ़ी। एक फ़लसफ़े मशा है जिसको हम वाकर्स फ़िलासफ़ी बोलते हैं, अरिस्टोटल से निकली है, अरस्तु जिसको बोलते हैं, और वो अपने शागिर्दों के साथ डिस्कशन किस तरह करते थे, चल के, इसलिए वाकर्स फ़िलासफ़ी बोलते हैं। ठीक, हम उसका तर्जुमा फारसी अरबी में क्या करते? फ़लसफ़े मशा इन चलना, ठीक, उससे निकली है। लेकिन वहाँ इतनी बहस सरदर नहीं है वही की। असल इसको चैलेंज किनको आया? मुसलमान फ़िलासफ़र्स को, जिन्होंने तर्जुमा जो किया किसका? वेस्ट ग्रीक फ़िलासफ़ी को ट्रांसलेट किया अरबिक में, और ये भी फ़िलासफ़र थे जैसे फ़ाराबी, अबू नासर फ़ाराबी, या हमारे शेख बवली सेना, शेख रईस। इनको चिट्ठी पढ़ी कि अब वही को हम फ़लसफ़ी में कैसे बयान करें। उन्होंने बयान किया है और अपनी तरफ से बयान किया है। तो ये दूसरी एक फ़िलासफ़ी है, इसमें हम आज बयान करेंगे। एक और फ़िलासफ़ी है जिसको आप फ़लसफ़े इशराक़ बोलते हैं, स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी, प्लेटो से मुतासिर है, प्लेटो से, और उसको फिर इस्लामी रंग दिया है। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने इंटरप्रेट किया, उसकी अपनी फ़िलासफ़ी है, वो समझे इरफानी है, नूरी फ़िलासफ़ी। फिर इन दो को मिक्स अप मर्ज किया सदरुद्दीन शिराजी मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह ने, और हिकमत मुतालिह के उन्वान से वो पेश किया। जो अभी हमारे जितने फ़िलासफ़र्स हैं शिया, वो सारे हिकमत मुतालिह, जैसे सब्ज़वारी साहब, मरहूम सब्ज़वारी, और
आगा तबातबाई और उनके शागिर्द अंसारी, तो वो इसी हिकमत मुताले इनकी अपनी नज़र है। तो मैं समझा कि काफ़ी है। मैं बताऊं आपको कि फिलॉसफी जो हमारी वही है वो हमारे हिकमत मशा में लॉकर्स फिलॉसफी में आज बताऊंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा हिकमत मुताले जो मुल्ला सदरा का मज़हब है, स्कूल ऑफ थाट है, उसमें बताऊंगा। और काफ़ी है, लेकिन ये कुरान नहीं है। और फाकी मैंने बताई, जिस्ट बताया, ठीक है। तो मेरी अपनी शख्सी राय है कि और फाकी अप्रोच ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही। तो ये जो हमारे पास जो हमारे रिलीजियस एक्सपीरियंस जिनको इरफान हासिल, इरफान यानी इरफान एक वो है जो नामदार उरफा है, एक जो हमारे पास जैसे अल्लामा इकबाल, हाँ, वो कहते हैं कि वही इंसान जो इंसान कामिल है, कौन? नबी। उसका जो विजदान है, उसकी जो फितरत सलीम है, वो लामहदूद के साथ क्या हो जाती है? वो मिल जाती है खुदा तबारक तआला से। वहाँ से मैसेजेस आती है और वो अल्फाज और आवाज़ इस सूरत में या हरूफ के लिखाई विखाई उस सूरत में नहीं है। वो पता नहीं, वो सीधे एक कनेक्शन है। वहाँ से मारिफ और हक़ाइक़ आ जाते हैं रूह नबी में, और वहाँ से वो फिर बेसूरत अल्फाज और आवाज़ नबी की उस कुए जो उसका दिमाग है वहाँ से रिप्रेजेंट हो जाता है और वही की सूरत इख्तियार कर जाता है। ये इनका नज़रिया है। और एक नज़रिया जो हमारे पास है वो है ओराफा का बताया मैंने, ये हमने बताया रिलीजियस एक्सपीरियंस वाला अप्रोच, और मुतकल्लिमीन का बताया मैंने, ठीक। और फ़लसफ़े मशा में आज फाराबी का बताऊँगा। फाराबी और वो अली से मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता है। फिर मुल्ला सदर इंशाल्लाह आइंदा मुल्ला सदर रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कुरान की रूह से क्या खुसूसियात है, किसकी? वही की खुसूसियात। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कुरान के आयातों को टटोल के और उनको जमा करके, ये खुसूसियात मैंने देखी, आपको काम आ जाएंगी। जब आपके पास कितनी नज़रें मैंने बताए, ये सारी नज़रें हो, आपको आखिर मुझे इनमें से लेना कौन है, सही कौन है? तो आपको हमारे हुज्जत कौन सी है? कुरान है। ना फिलासफर है, ना आरिफ है, ना मुतकल्लिम है, ना और कोई, लेकिन कुरान हुज्जत। अब कुरान की देखिए अलामात क्या है, खुसूसियात वही कुरान क्या है? वही तालीम इलाही है, तालीम इलाही, यानी बस वही इक्तिसाबी नहीं है, वही सीखी नहीं जाती, वही हासिल नहीं की जाती, वही अता की जाती है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये फैक्टर्स आप जहन में रखिए। ये कि नबी करे, वही किसको होती है? हमने कहा नबी को, हाँ, नबी सोचे फिक्र करे और वही तक पहुंचे, उसकी सोच से बाहर है, नबी की सोच से बाहर है। फिर क्या है? वो खुदा है, इसलिए हम नहीं बहस कर पाते, ये उसकी इदराक से बाहर है। ये अभी मैं अर्ज करूंगा, हर किसी ने तफसीर की है, लेकिन कुरान में इतना है कि सोच के नबी को वही नहीं होती, वही खुदा इरादा करता है और खुदा की तरफ से आता है। किसको आता है? वो वही जानता है वो है क्या, वो खुदा जानता है और नबी जानता है और नबी की रूह जानती है, नबी की रूह जानती है। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक। वही कब होती है? नबी सोए हूँ, मशगूल हूँ, नहीं, आगाह होते। आप सवाल भी करे, जो भी करे या ना करे, ठीक, लेकिन वो पूरे खबरदार होते हैं इस आलम शहूद के साथ भी, आलम
اس ملکوت کے ساتھ بھی جس سے وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اور معارف کیا آ رہا ہے، مجھے کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہے، مجھے کیا ملا ہے اور میں نے کیا سمجھا، یہ پورے آگاہ ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کو ساری ان کو توجہ. لیکن آپ کو معلوم ہے جس وقت وہ آپ یہ کہو گے کہ مستقیم وحی ہوتی تھی، حضرت گشی کی حالت ہے وغیرہ، وہ گش ایسا نہیں، ان کی روح نبی کی تجرد حاصل کی ہوتی. تجرد سے مراد بدن سے آزاد ہوئی، روح بدن سے آزاد، اس کو کوئی چیز بند مشغول نہیں کر سکے. حضرت کا قول ہے نا، صلوات فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، آنکھ میں جب میں سو جاتا ہوں اس وقت میری آنکھ سوتی ہے، میری روح وجہ روح نکلی ہوتی. ایک میں مرتبہ بتاؤں گا، جب روح نکل جاتی ہے کہاں سے، ہاں انسان کے بدن سے، نہ کہ مر جائے، بدن پر وہ حاکم بن جاتی ہے. بدن کے علاوہ روح کی نبی پورے عالم پر حاکم ہو جاتی ہے، تو اس میں کون سی چیز چھپی ہوگی؟ صحیح ہے. یہ وہ اسی وقت ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے کس سے؟ عقل فعال سے، ملائکت جبرائیل سے، ٹھیک ہے. وہاں سے علم عالم معلوم ایک ہو جاتا ہے، پوری کنٹرول روم جو پورے عالم کا ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. وہاں پر کوئی آپ کو کہے کہ نہیں معلوم یعنی بدن، یعنی جسم، جسمانیت وہاں ہی نہیں، وہاں روم میں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو سب چیز اس کے سامنے حاضر ہے. خدا جیسا بنتا ہے، خدا کے سامنے سب چیزیں حاضر ہیں. یہ بھی ایسی ہو جاتی ہے. یہ ایک کس سے نکلتا ہے؟ قرآن کی. اگر آپ ریفرنس مانگو میں انشاءاللہ ان مطالب کے مختلف آیات سے حوالے دے دوں گا، ٹھیک ہے. میں کب طولانی ہو جائے گا.